صلاح کا بعلم فلا تطعهما، میرا اللہ فرماتا ہے کہ تیرے ماں باپ تجھے شرک کی تعلیم دیں تو اطاعت نہیں کرنی، تیرے ماں باپ تجھے چوری کا کہیں ان کی اطاعت نہیں کرنی، یہ نہیں آکھنا ان میرے ابے نے آکھیا میری اماں نے آکھیا، کوئی اطاعت نہیں ہے اللہ کی نافرمانی جہاں آ جائے۔ یہ لفظ فرقان جو ہے نا، یہ قرآن کریم میں دو جگہ پہ آیا ہے۔ ایک تو یہ لفظ قرآن کے لیے آیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی یہ چیز اللہ کی کتاب ہے۔ اور دوسرا فرقان کا لفظ 10ویں پارے میں پتہ ہے کس لیے آیا ہے، کس موقع پہ آیا ہے؟ غزوہ بدر کے لیے آیا۔ قرآن کریم میں لفظ فرقان یا قرآن کے لیے آیا ہے یا غزوہ بدر کے لیے آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بدر میں ہم نے یہ فرق والی لائن کھینچ دی تھی، ادھر حمزہ اور ادھر سگا بھائی عباس کھڑا تھا ابو جہل کی طرف۔ کیا منظر ہے ادھر عتبہ ادھر معاذ، سگا بیٹا اور باپ آمنے سامنے کھڑے، ادھر علی تھے ادھر سگا بھائی عقیل سامنے کھڑا تھا، ادھر ابو عبیدہ ابن جراح اور ادھر باپ کھڑا تھا۔ یہ سورہ حشر کی آخری آیات گھر جا کے پڑھنا، جب ایک دفعہ بھی، دو دفعہ بھی، تین دفعہ بھی باپ سامنے آیا، ابو عبیدہ ابن جراح پیچھے ہٹتے رہے اور بالآخر باپ کو قتل کر دیا۔ ان کی شان میں پھر اللہ نے آیات نازل فرمائی، اگر باپ اللہ رسول کے مقابلے میں آ جائے تو نہیں اطاعت کرنی، اس لیے کہ تیرا خالق اور مالک اللہ ہے۔ یہ بھی آج کل بڑا ہے، میری اماں نے آکھیا سی فلانے نہ رشتہ توڑ دے، تعلق توڑ دے۔ بھائی جس تعلق کو قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ماں باپ کون ہوتے ہیں کہنے والے یہ تعلق توڑ دے؟ تو کبھی بھی خالق کی نافرمانی مخلوق کی خاطر نہیں کرنی، یہ اصول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آگے ایک اور حد ہے کہ ایک طرف تیرے ماں باپ کھڑے ہو گئے، ایک طرف تیرے بہن بھائی کھڑے ہو گئے، اب ماں باپ کا ساتھ نہیں چھوڑنا، بہن بھائی چھوڑنے پڑے تو چھوڑ دینا، ماں باپ کی عزت کا معاملہ آ جائے تو بہن بھائی چھوڑنے پڑے تو چھوڑ دے، ماں باپ کو نہ چھوڑنا۔ یہ سارے طریقے قرآن نے بیان کیا، ہم تو قرآن پڑھتے ہی نہیں نا، زندگی گزارنے کا اصول ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے وہ بات پھر دور نکل گئی، آئندہ اس بات کی احتیاط کرنی ہے، جب اللہ اکبر ہو جائے کوئی پیر مولوی نہیں ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ یہ بات میں نے کتنی دفعہ آپ کو بتائی ہے کہ کربلا کے واقعہ کے بعد ابن خلدون جیسا مورخ، اتنے بڑے بڑے نام ہیں مورخین کے جنہوں نے یہ واقعہ درج کیا کہ جب یہ قافلہ کربلا والا مدینہ شریف پہنچا تو مدینہ کی عورتیں سیدہ زینب سے تعزیت کے لیے آ گئیں اور آ کے پوچھنے لگیں، سیدہ سنا ہے 10 محرم کا دن بڑا مصیبتوں والا دن تھا، بڑا تکلیفوں والا دن تھا، لیکن اس دن سب سے بڑی مصیبت کون سی تھی؟ مصیبتیں بھی چھوٹی بڑی ہوتی ہیں نا، تو سوال یہ ہوا کہ اس دن سب سے بڑی مصیبت کون سی تھی؟ اور ان کے ذہن میں جواب کیا تھے؟ ان کے ذہن میں جوابات یہ تھے کہ سیدہ پاک کہیں گی کہ جب میں نے اپنے دونوں بیٹوں کے لاشیں اٹھائے نا، وہ تھی مصیبت کی سب سے بڑی گھڑی۔ بھائی ایک ماں کے 2 ہی بیٹے ہوں اور دونوں کے لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھانے پڑ جائیں تو اس سے بڑی مصیبت ہوتی بھی کیا ہے؟
کسی کے ذہن میں یہ تھا کہ سیدہ پاک فرمائیں گی کہ جب امام حسین شہید ہوئے یہ مصیبت کی بڑی گھڑی تھی، کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ علی اکبر کی شہادت کا ذکر کرے گا، لیکن تاریخ نے جو جملے لکھے ہیں وہ پتہ ہے کیا لکھے ہیں؟ کہ لوگوں پہ سکتہ طاری ہو گیا، سانسیں رک گئیں۔ سیدہ پاک نے فرمایا 10 محرم کا دن بڑا مصیبتوں والا دن تھا، لیکن تمہارا سوال یہ ہے کہ سب سے بڑی مصیبت کی گھڑی کون سی تھی؟ تو فرمایا کہ دیکھو ہم ہر لمحے کوئی نہ کوئی لاش وصول کر رہے تھے اپنے خیموں میں، بھائیوں کے، بانجوں کے، بتیجوں کے، بھائیوں کے لگاتار لاشیں آ رہے تھے خیموں میں، لیکن سوال ہے کہ سب سے بڑی مصیبت کی گھڑی، وہ لمحہ جو سب سے بڑا مصیبت والا تھا، سیدہ پاک نے فرمایا جب شام کے وقت ہمارے خیموں کو آگ لگی تو بچے خیموں سے باہر بھاگے، تو میں ان بچوں کو سمیٹنے میں لگ گئی، تو اس دوران میری مغرب کی نماز میں تاخیر ہو گئی۔ وہ تھی مصیبت کی سب سے بڑی گھڑی۔ آج کسی کو احساس ہے کہ میری نماز میں تاخیر ہو گئی؟ پھر کہتے ہیں جی ہم مصیبتوں میں ہیں۔ سیدہ زینب فرما رہی ہیں کہ وہ بندہ ہے ہی مصیبت میں جس کو نماز یاد نہیں رہتی۔ کیا زندگی اس نے گزاری کہ اللہ کا پیغام آئے اور بندہ کہے کہ میرے کو یار بیٹھا ہے یا میرا میچ لگا ہے۔ اب یہ جملے میرے یہ نوجوان بچے خصوصی طور پہ سیدہ پاک سے سوال کراس کویشچن ہوا کہ سیدہ پاک یہاں ہمارے گھروں میں تو ایک آدھ لاشا پڑا ہو تو کئی دن ہم بس غم میں نڈھال رہتے ہیں، تو آپ اتنے لاشوں کے سامنے نماز ادا فرماتی رہی، تہجد بھی قضا نہیں ہوئی، فرض نماز بھی قضا نہیں ہوئی، تو یہ جملے ایمان کے جملے یاد رکھنا۔ سیدہ پاک نے فرمایا دیکھو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ اللہ ہی بڑا ہے۔ اب اگر بچوں کی خاطر خدا یاد نہ رہے تو اللہ بڑا نہیں رہتا۔ اگر کسی نے بچوں کی خاطر نماز چھوڑ دی، سجدہ چھوڑ دیا، تو اس نے پھر بچے کو بڑا سمجھا نا، خدا کو تو بڑا نہ سمجھا۔ آج کل تو ہم ایک میچ کی خاطر نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ کو کب ہم نے بڑا سمجھا ہے؟ ویسے ہی کہتے رہتے ہیں نا اللہ واہ اللہ بڑا ہے جی، اللہ بڑا ہے۔ جنہوں نے اللہ کو بڑا سمجھا ہے انہوں نے کہا اگر بھائی یاد رہیں خدا بھول جائے تو خدا بڑا نہیں رہتا۔ خدا بڑا تب ہی رہتا ہے کہ ساری کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ کی راہ میں حائل نہ ہو۔ اب قرآن کریم نے یہاں اس طرف اشارہ کیا۔ یہ 2 چیزیں آج میں نے آپ کو عرض کرنی تھیں قرآن کریم سے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے جسم کی بڑی فکر ہے، اور ایک ہمیں یہ جو میری اولاد، میری بیوی، میرے بچے، میرے بہن بھائی، میرے ماں باپ۔ تو 30ویں پارے میں میرے اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت والے دن بندہ اپنے بھائی سے فرار اختیار کرے گا، کہے گا میں تینوں جاندا ہی نہیں، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ۔ یار کیا وقت ہوگا جب ماں بھی پہچاننے سے انکار کر دے، باپ بھی پہچاننے سے انکار کر دے۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، تیری بیوی بھی اور تیرے بچے بھی کہیں ہم انہیں جانتے ہی نہیں، وہ ان کی خاطر تو نے اللہ رسول کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے ان پہ بھی یہ احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں یہ کچھ دیا، اولاد دی، بچے دی، یہ بڑا اللہ نے احسان۔ ہاں اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی، شکر ادا کرو، لیکن احسان نہیں جتلاتا۔ کیوں؟ بات پھر وہی ہے جو میں نے اعضاء کے متعلق کہی تھی
کہ جو چیز کبھی نفع دے کبھی نقصان کرے، اللہ اس پہ احسان نہیں جتلاتا۔ یہ میرے اعزاز بھی چونکہ قیامت والے دن میرے خلاف ہو گئے، اب یہ میرے بہن بھائی سب کا ذکر کیا نا، بھائی سے شروع کیا، ماں باپ اور بیوی بچے، ان کا ذکر کیا کہ یہ سارے تجھ سے فرار اختیار کریں۔ وہ قیامت والے دن تے چھڈ، ایتھے ہی جدوں موت آتی ہے تے کورے کلیاں چھڈ کے آ جاندے نے، ایتھوں ہی فرار اختیار کر جاندے نے۔ وہ تے بعد دی گل ہے نا، دنیا تے ہی ویکھ لے ہر روز سب فرار اختیار کرتے ہیں۔ تو جس دن کیا عجیب منظر ہوگا یار، ہیں میرے ہاتھ میرے شکایت کریں، میرے پاؤں میری شکایت کریں، میری آنکھیں میری شکایت کریں، ان السمع والبصر والفؤاد، میرا دل میرے خلاف گواہی دے، میرے ماں باپ میری شکایت کریں، میری اولاد میری شکایت کرے، میری بیوی میری شکایت کرے، اور اس میدان معاشر میں میرے رسول آ جائیں میری سفارش کرنے کے لیے، میری شفاعت کرنے کے لیے۔ اب اگر مننا آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے لقد من اللہ علی المؤمنین کیوں کہا، کیا مومنوں بات پھر ایمان والوں کی ہے، تو ہم نے کتنا احسان مانا اللہ کا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ساری زندگی میرے استاد تو کہا کرتے تھے، بیٹا ساری زندگی انسان سجدہ ریز رہے تو اس بات کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ نے مجھے نبی پاک کی امت میں پیدا کیا۔ ساری زندگی کے سجدے بھی اس لیے کہ اللہ نے اور کسی نعمت پہ احسان ہی نہیں جتلایا، اور احسان جتلایا تو اس نعمت پہ، اور باقی تو ساری نعمتیں۔ پھر ایک اور بات پھر یہ تو مفسرین کی تھی، مفکرین کی پھر میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ۔ مفکرین پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اس حوالے سے یہ کہتے ہیں، وہ آندے نے کہ جڑے وڈے بادشاہ ہوندے نے وہ 10 روپیے دے کے کسی نو نہیں جتلاندے، یہ انہاں دی شان دے خلاف ہوندا ہے۔ وہ بادشاہ ہوئے تے 10-20 روپیے دے گیا کہ میں تینوں 10-20 روپیے دیتے، تے جڑا مالک الملک ہے، کائنات دا بادشاہ ہے، وہ اینا چھوٹیاں چھوٹیاں نعمتاں دے آندا پھردا بھی میں تواڈے تے احسان کیتا ہے۔ اس گل تو بھی اندازہ کر لو کہ باقی نعمتاں کنیاں چھوٹیاں نے تے اللہ دا نبی کڈی وڈی نعمت۔ وہ اللہ دے نزدیک آ جنہاں نو تسی نعمتاں سمجھ دو، یہ 10-20 والی گل ہے، یہ معمولی گلاں۔ اس واسطے بھائی جے تے آخرت دی ضرورت ہے تے پھر اللہ دے نبی دا ہر حکم ہی مننا پینا، زندگی اللہ دے رسول دی اطاعت وچ گزارنی پینی، ورنہ اس دنیا وچ جنہ نہیں منیا انہاں دا بھی حشر تسی اپنی اکھاں نال ویکھدے ہو، جنہ من لیا انہاں دا بھی حشر ویکھ۔ تے کدی بھی یہ 2 گلاں اج جڑیاں نے نا، کدی بھی زندگی دے وچ او کم نہیں کرنا کہ جس کام نال تہاڈی آخرت برباد ہو جائے۔ اور دوسرا کی دسیا ہے کہ مخلوق دی خاطر کدی بھی اللہ دی نافرمانی، خالق دی نافرمانی نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ختم شریف۔